بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدوس چینل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر، یعنی جب ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، یہ معراج کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسے ہم نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا اور سنا ہوگا، ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے پیش کیا، کسی نے مختصراً تو کسی نے تعویل کے ساتھ اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت بیان کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ ناظرین و سامعین ایک نظر میں مکمل واقعہ معراج کو جان سکے۔ لہٰذا ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے کہ معراج النبی کا یہ تاریخی واقعہ اہل ایمان کی قوت میں اضافے اور منکرین کی بربادی کا سبب کیسے بنا، اور معراج پہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوبصورت کون سے تحفے دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، معراج کے اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ کیسے پیش آیا، یہ بھی آپ جانیں گے، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور آئنسٹائن کی تھیوری میں واقعہ معراج کا سائنسی ثبوت بھی آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ ناظرین، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کیا عمل بتایا جس کے پڑھنے سے ہر غم پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ عمل بھی آپ ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، معراج کا واقعہ مستند روایات کے مطابق رجب کی 27 تاریخ یعنی 27 اور 28 تاریخ کی درمیانی شب سن 12 نبوی کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ اسرا کے لغوی معنی ہیں رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاحی شریعت میں اسرا کے معنی ہیں رات کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس تک براق پہ تشریف لے جانا ہے۔ یہ زمینی سفر تھا اور چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اسی لیے اسے اسرا کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے اور عروج کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، جب کہ معراج کے معنی زینے اور سیڑھی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصی، بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ کے مشاہدات کی سیر کروائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں اس سے پہلے کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو آپ تک دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم، اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ جبکہ معراج یعنی آسمانوں پر جانے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات، مہینے، واقعہ، اسرا و معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر اسرا و معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ سفر معراج میں کیا کیا امور کس طرح پیش آئے، اس کی تمام تفصیلات اور کیفیات یوں بیان ہوئی ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شق ہوئی، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے، نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل
زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینے مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔ آپ کا قلب مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کی تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے۔ برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کے پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینے کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری منزل بیت الحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے۔ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں، وہ وسیع و ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے
جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت المأوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پہ رک گئے اور عرض کیا، اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مصطفی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القاء ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عباداتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضور نبی کریم نے دوبارہ عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی۔ معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شانے سے عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا، اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تشریف لے آئے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا۔ آپ کو نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو ممثل مثالی شکل میں دکھایا گیا اور ان کے تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ان میں سے کچھ واقعات آسمان پہ جانے سے پہلے کے ہیں اور بعض واقعات بعد کے، اور بعض واقعات کے سلسلے میں اختلافات ہیں۔ ان کی تفصیلات کتب و حدیث میں موجود ہیں۔ ناظرین، معراج کا یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے پیغام کیا ہے؟ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکالیف برداشت کی تھیں، اس میں مزید ثابت قدمی اور ہمت و برداشت کی تلقین تھی۔
اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا وہ حالات کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10-11 سال سے مکے کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کے انتہائی متعصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے اسی کی پیدائش میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑی۔ باطل نے اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 10 نبوی میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول حق سے انکار کیا بلکہ آپ کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے، آپ کو دیدار الہی سے مشرف فرمائے تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ کے جذبہ شوق کو مزید مہمیز کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہے وہ قاصد کے توسط سے کہا۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کی جزا و سزا، ثواب و عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا مقصود تھا تاکہ اچھے اور برے، حق و باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کے سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے ہی سے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبوی کیوں پیش آیا، اس ضمن میں ایک نکتے کی وضاحت مناسب ہوگی اور وہ یہ کہ بے شک معراج کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرانا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ یہ مقصد اس سے بھی پورے ہو سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جائے سکونت یعنی مکہ مکرمہ مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف لے جائے جاتے۔ آسمانوں سے قبل مسجد اقصی بیت المقدس لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نکتہ یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان انبیاء کرام کی ہے جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت اس علاقے میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان 6 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے اور پھر تحویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا نکتہ یہ کہ بے شک اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ ان 3 نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل کروانا تھا، اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی کہ جہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو گئیں، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا۔
کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کے اور عیسائیت کے جو اصل خد و خال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج کی جو تفصیلات و معلومات آپ نے دیکھی یا جانی، ان میں مسلمانوں کی عملی زندگی کے لیے چند اہم اسباق ہیں۔ ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے تحفے کے طور پر اس امت محمدیہ کے لیے پیش کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تحفے کا حق یہ ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنن و آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ واقعہ معراج کی تفصیلات کو جانا جائے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن گناہوں کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی، ان گناہوں سے مکمل بچیں۔ ان کی سزائیں اتنی خطرناک اور اذیتناک ہیں کہ ان کے تصور ہی سے انسان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تو کیسے ان سزاؤں کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس لے جانے اور وہاں پر انبیاء کرام کی امامت کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کا احترام و تقدس مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ، اور اس کی حفاظت اور اس کو بے حرمتی سے بچانا اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری مکی اور مدنی زندگی کے تقریباً 1 سال 6 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرانے کی ہر جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا عمومی ضابطہ نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس امتحان کی کامیابی پہ دنیا و آخرت کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام کامیاب بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑے امتحانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں امتحانات اور قربانیوں کی انتہا کر دی۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی۔ صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ بددعائیہ کلمات کہے۔ اس نے کہا، الیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ابو لہب تو برباد ہو، تو نے میرے لاڈلے محمد کو یہ بددعا کیوں دی ہے؟ یہ بہت بڑا حملہ جو اس نے کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت دیکھیے۔ سب سے پہلے دعوت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ آدمی غیروں سے لڑائی لڑ لیتا ہے لیکن اپنوں سے نہیں لڑتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں دیکھتا کیسے بات کرتا ہے، مجھے تیری عمر تیرے رشتے کا حیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام آدمی کے خلاف ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور جب مدح مقابل چچا اور چچی ہو پھر آپ خود اندازہ فرمائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ دور بھی آیا کہ نبی کریم کے سگے چچا ابو لہب نے نبوت کی دونوں بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو عتبہ اور عتیبہ سے طلاق دلوائی ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی اس گھاٹی میں بند کیا گیا جہاں نہ کسی کے آنا اور نہ ان کا باہر جانا، کھانا پینا بھی ختم، تعلقات بھی ختم، سوشل بائیکاٹ۔ ہاشم اور مکے والوں نے یہ معمولی بات نہیں، 1-2 دن خاندان بائیکاٹ کرے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ نبوت کے 3 سال بائیکاٹ میں گزارے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کی گرمی کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن مشکلات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 3 سال کاٹے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت غمخوار بیوی، امت کی ماں
ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دنیا سے چلے جانا یہ نبوت کے لیے چھوٹا سانحہ نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک طرف اور پوری امت کے دکھ ایک طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا ہے، بے حد تعاون کیا ہے، اپنی ساری دولت نبوت پہ نثار کی، اپنی گود ہمیشہ نبوت کی راحت کے لیے پیش کی ہے۔ تو اس عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ساتھ دیا ہے کہ دنیا بھر کے غموں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے۔ اس پر میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے اس کو سکھ دیں تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے دے اور گھر والے دکھ دیں تو ان دنیا کے سکھ آدمی کو سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے ایک طرف اور گھر کا سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کا دکھ ایک طرف۔ دنیا میں کسی بندے نے تحریکی کام کرنا ہو تو اسے سب سے بڑا جو سہارا چاہیے وہ اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شکل میں بہت بڑا سہارا رب تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ امی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار فرمایا۔ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار اور محبت تھی، آپ اس کا اندازہ دو باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ حضور مدینہ منورہ میں اتنی کثرت سے اماں خدیجہ کو یاد کرتے، کبھی امی عائشہ پوچھ لیتی کہ حضور میرے اندر کوئی کمی ہے؟ حضرت خدیجہ میں کون سی خوبی تھی جو میرے اندر موجود نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا کہوں، خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ یہ جملہ آدمی اس وقت کہتا ہے کہ جب کسی کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے لفظ نہ ہو یا کسی کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں، اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں کہ فلاں کا کیا کہنا، فلاں تو فلاں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ حضور کا مبارک معمول تھا کہ جب بھی گھر میں گوشت آتا تو امی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بطور ہدیہ بھیجا کرتے۔ ایک واقعہ جو بتانے جا رہی ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ مکہ مکرمہ میں جو پہلی جنگ کفار اور مسلمان کے درمیان ہوئی اس جنگ کا نام بدر ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جنگ میں مد مقابل آنے والے حضور کے چچا زاد بھی تھے۔ ان میں ایک رشتہ دار حضرت زینب آپ کی بیٹی کے شوہر ابو لاس جو آپ کے داماد تھے۔ اگر کسی کے مقابلے میں اس کا داماد کھڑا ہو تو سسر ہی بتا سکتا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن حضور پر یہ گزری کہ چچا اور چچا زاد اور داماد مقابلے میں ہیں۔ کفر و اسلام کی جنگ ہے، خون دینا بھی ہے لینا بھی ہے، کس قدر مشکل دور ہوگا۔ ابو لاس گرفتار ہو گئے، قیدیوں میں شامل ہو گئے، نبی اکرم کی خدمت میں لائے گئے تو حضور نے مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جو تم میں سے فدیہ دے سکتا ہے، غالباً 40 درہم مقرر ہوئے، وہ فدیہ دے اور رہا ہو جائے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ صحابہ کے بچوں کو علم سکھائے، اس کے بعد ہی وہ چھوٹ سکتا ہے۔ ابو لاس نے فدیے کے لیے ایک ہار پیش کیا جو حضرت زینب کی بیٹی لخت جگر نے اپنے خاوند کو پیش کیا۔ جب وہ ہار نبی کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ سے اگر تم راضی ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا ہے، اس ہار کو دیکھ کر آج مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی۔ بتائیں وہ حضور کی کس قدر غمخوار تھیں اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ ابو طالب جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے نبی کریم کے نہایت غمخوار تھے اور حضور سے نہایت محبت کرنے والے تھے، آپ کے لیے ڈھال کا کام دیتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب بتائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر غم کی حالت کیا ہوگی؟ پھر آپ کا بائیکاٹ ختم ہوا، آپ نے سوچا مکہ والے نہیں مانتے، چلو طائف والوں کو سمجھاؤں۔ طائف پہنچے تو طائف کے سرداروں نے حضور کی بات ماننے کے بجائے نبی کریم کے پیچھے طائف کے لونڈے اور اوباش لڑکے لگا دیے کہ ان کو مارو۔ انہوں نے تالیاں بجائیں اور پتھر مارے، جب حضور بیٹھ جاتے تو کھڑا کر کے پھر مارا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ سوچو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ مکے والوں نے ستم کیا، بائیکاٹ کیا، اتنے ستم کے باوجود طائف گئے، طائف والوں نے بھی لہو لہان کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکے تشریف لائے، جبرائیل امی بھی آسمان سے اتر آئے اور کہا کہ حضور اجازت دیں مکے والوں کو ہم کو چل کے رکھ دیں، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ اے اللہ ان کو معلوم نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اب بتائیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا۔ نبی نے امتحانات میں کامیابی کی انتہا کر دی تو پھر اللہ نے حضور کو عرش پہ بلا کر اعزازات سے نواز کر عطا کی بھی انتہا کر دی۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ زمین تنگ کر دی تھی تو اللہ نے عرش پر بلا کے وسعت عطا کر دی ہے۔
جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سو رہے تھے۔ جبرائیل امی علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، دروازے سے آنے کے بجائے چھت سے اندر آئے، آپ کو اٹھایا اور حتیم کعبہ لے گئے، وہاں سے زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے، وہاں قلب اتھر کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر براق پہ سوار کرا کے حضور کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ پہلا اسٹاپ تھا اور طور سینہ دوسرا، بیت الحم تیسرا اسٹاپ، بیت المقدس چوتھا اسٹاپ۔ یہاں سے نبی کریم آسمان پہ تشریف لے گئے۔ آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم، 7ویں آسمان تک پہنچے اور پھر وہاں سے اوپر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، سریر الاقلام تک، پھر عرش معلیٰ تک، وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ یہاں میں نے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے احکامات کے متعلق ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں 3 اہم واقعات حضور کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا کہ آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تخم ریزی کرتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ پھر انہوں نے ادھر فصل کی بوائی کی، ادھر وہ بڑی ہو گئی۔ انہوں نے فصل کو کاٹ لیا، فصل کو کاٹا، پھر اتنی بڑی ہو گئی۔ جبرائیل امی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے انہیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور کریم علیہ السلام ایک ایسی قوم پہ گزرے کہ جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں۔ سر پہ پتھر مارا، زخمی ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا، پھر سر زخمی ہو گیا، پھر پتھر لینے گئے، پھر سر ٹھیک ہو گیا، بار بار پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ تو جو فرض نماز میں سستی کرتا ہے، قیامت کے دن ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو اتنی بڑی سزا برداشت کر سکتا ہے وہ تو بے شک نماز میں کوتاہی کرے، اور جو میری ماں اور بہن برداشت نہیں کر سکتی وہ ہرگز نماز میں سستی نہ کرے۔ پھر حضور کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتھڑے سے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے اور کھانے کو جہنم کے پتھر اور کانٹے ملتے تھے۔ پوچھا نبی کریم علیہ السلام نے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج جہنم کے پتھر اور کانٹے کھانے پہ مجبور ہیں۔ اسی لیے مرد و عورت دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بینک میں پیسہ ہے صرف اس پہ زکوٰۃ ہے، جو عورتیں گھر میں زیور استعمال کرتی ہیں ان زیوروں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور بعض عورتیں کہتی ہیں زیور میں نے پہنا ہے، زکوٰۃ اس کی خاوند نے ادا کرنی ہے۔ عورت کے زیور پر خاوند کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں۔ ہاں، اگر خاوند و بیوی مشاورت کے ساتھ طے کر لیں اور خاوند بخوشی دے تو دے سکتا ہے، ورنہ زیور پہننا ہی نہیں چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی تو زیور وہ پہنے جو زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ پھر حضور کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے 2 قسم کی گوشت موجود ہیں، ہنڈیا میں پکا ہوا اچھا گوشت اور ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گندا بدبودار گوشت، اور یہ اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہی ہیں۔ پوچھا جبرائیل امی، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاک منکوحہ بیویاں موجود ہیں اور ان کو یہ چھوڑ کر غیر محرم اور ناپاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ عورتیں ہیں جو پاک و حلال شوہر چھوڑ کر زنا کی لعنت میں لت پت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زنا اتنا سخت گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے کہ شادی شدہ عورت کا نامحرم مرد سے تعلق رکھنا کنواری لڑکی کے تعلق رکھنے سے بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں خدا نے سزا کا فرق یہ کیا ہے کہ اگر عورت کنواری ہو اور مرد کنوارا ہو اور ان کے ناجائز تعلقات ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو شریعت کوڑوں کی بات ہی نہیں کرتی، بلکہ کندھوں تک زمین میں دفن کر کے پتھروں کے ساتھ مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ اسے رجم کہتے ہیں کیونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ اگرچہ کنواری لڑکی کا جرم بھی بڑا ہے لیکن شادی شدہ کا جرم اس سے بڑا ہے۔ جب اس کے پاس حلال موجود ہے تو حرام کے پاس کیوں گئی؟ بہرحال پھر حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو چیر دیتی ہے۔ پوچھا جبرائیل امی، یہ لکڑی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لکڑی نہیں، وہ لوگ ہیں جو ڈاکے ڈالتے اور چوریاں کرتے تھے۔ ان کے گندے عمل کو بیان کرنے کے لیے مثال دی۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھڑا ہے، اس نے سر کے اوپر لادی ہیں لیکن وہ اٹھائی نہیں جاتی۔ پوچھا جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ،
یہ وہ شخص ہے جس پہ بندوں کے حقوق اور امانتوں کا بوجھ پہلے سے موجود ہے، اوپر سے اور اٹھاتا ہے، پہلے حق ادا نہیں ہوتے مزید حقوق اپنے ذمہ لیتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے ذمہ ایسا حق نہ لیں جسے ادا نہ کر سکیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق ہیں، والد کے علیحدہ حقوق ہیں، ہمسائے کے علیحدہ اور مسلمان کے حقوق الگ ہیں۔ الگ الگ حقوق کو شریعت کے دائرے میں رہ کے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا پورا اہتمام کریں، دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تلاوت بھی کرتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں، اور قیامت کے دن اتنے بوجھ موجود ہوں کہ سارے اعمال ان حقوق کے بدلے ان حقداروں کو دے دیں اور ہم تہی دامن رہ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو مفلس و نادار کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و پیسہ موجود نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس اچھے اعمال موجود ہوں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ قیامت کے دن آئے گا، وہاں حقوق کے بدلے اعمال دینے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، سارے اعمال لے کر حقداروں کو دے دیے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے حقوق اب بھی باقی ہوں گے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اسی لیے اگر کسی کے حقوق ہیں تو دنیا میں ادا کر کے جائیں، آخرت میں ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، واعظ ہیں، لوگوں کو تو تعلیم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ 5 نمازوں کا تحفہ اللہ سے لے کر آئے ہیں، ان کا اہتمام کریں، یہ خدائی تحفہ ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بھائی رشتہ دار ملنے آئے تو اور تحفہ لائے تو بندہ کتنے شوق سے قبول کرتا ہے کہ میری بہن نے بھیجا، باپ نے بھیجا۔ اسی طرح نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، اللہ نے فرمایا، تیسرا تحفہ یہ کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس بندے کی معافی کا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں۔ شرک سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سب سے اہم مرحلہ تیسرا مرحلہ ہے، اور در حقیقت معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ تیسرا مرحلہ ہی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر وصال ربوبیت کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو اپنی حیثیت و علم کے مطابق بیان کرنے سے قبل ایک اہم نکتہ پیش ہے کہ اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں کہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان دنیا کے لیے نہیں، آسمانوں کے لیے، اور جہاں جہاں جہان آباد ہے، چاہے وہ زمین ہو یا کوئی اور سیارہ، ہماری کہکشاں میں یہ ہمارا سولر سسٹم ہو یا کائنات میں کہیں دور لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود کسی اور کہکشاں میں کوئی اور سولر سسٹم، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی جہان ہے وہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و رحمت موجود ہے، گویا تمام مخلوق اور تمام جہان رسول اللہ کی رحمت کے تحت ہے۔ لہٰذا جو جگہ، شے، مکان اور جہان خود رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت ہوں، وہاں اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا کمال کیسے ممکن ہے؟ معراج کا کمال ہی تب ہوگا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدود رسالت و رحمت سے نکل کر خاص وصال ربوبیت کے انوار و تجلیات میں جائے گا۔ اللہ کریم سورہ نجم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے صاحب حضور نبی مکرم اپنے سفر معراج میں بھٹکے نہ بھٹکے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق بھی معراج کے تیسرے مرحلے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبرائیل، تو اس پوری سیر میں بھٹکنے اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق ہی تب ہوا جب جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں انگلی کے ایک پور کے مانند بھی اس سے آگے بڑھا تو ضرور جل جاؤں گا۔ قرآن و حدیث میں پہلے 2 مراحل کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کا بغیر وضاحت و تفصیل فقط اشارتاً بیان ہے، کیونکہ انسانی عقل جہاں تک بھی ترقی کر لے تیسرے مرحلے کے ادراک کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے اللہ کریم نے اس مرحلے کے بارے میں فقط اتنا فرمایا کہ پھر وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، بس پھر رب کریم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا وصال خداوندی میں وہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو گیا۔
پھر اس اللہ کریم نے جو چاہا اپنے بندہ خاص رسول مکرم پر وحی فرمائی۔ غور فرمائے کہ اللہ کریم نے قرب و وصال کی کوئی حد ہی بیان نہ کی، بلکہ فقط اتنا کہہ دیا کہ 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر جو چاہا اللہ نے وہی فرما دیا۔ گویا اللہ کریم نے یہ بھی راز میں رکھا کہ کیا وحی فرمایا، کسی کو کیا غرض کہ وہ وحی کیا ہوئی۔ ایک وحی تو قرآن ہے جو ہمارے سامنے، اور ایک وحی واقعہ معراج کی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا آپس کا راز ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی بے آبروئی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ لوگ فرض نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھڑے چیتھڑے لپٹے ہوئے اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال و طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانی اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال و طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں ایک لکڑی دیکھی جو گزرنے والوں کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس کے بارے میں جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کے بیٹھتے اور ڈاکہ ڈالتے۔ ایک ایسے شخص پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا بھاری گٹھا جمع کر رکھا اور اس میں اٹھانے کی ہمت نہیں، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے گٹھے کو بڑھا رہا ہے۔ پوچھنے پہ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو صحیح طور پہ امانت ادا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور بانچیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ جنت ہے اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح و بخاری مسلم میں موجود ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے کو بھی دیکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ کا گزر ایک بوڑھے شخص پہ ہوا، اس نے بھی نبی کریم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر عرض کیا کہ بوڑھی عورت دنیا، بوڑھا مرد شیطان، دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کو شب معراج کے موقع پہ خوشبو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ کنگھی کرنے والی ماشاءتہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ پھر اس کا مکمل واقعہ آپ کو سنایا کہ ماشاءتہ فرعون اس کی اولاد کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک بار جب وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے دریافت کیا میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے یعنی اللہ رب العزت۔ فرعون کی بیٹی نے معاملہ اپنے باپ کے دربار تک پہنچا دیا۔ فرعون نے ماشاءتہ سے پوچھا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی رب کو مانتی ہے؟ اس عورت نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ ہاں جو میرا اور تیرا رب ہے۔
چنانچہ فرعون نے تیش میں آ کر ایک تانبے کے بڑے برتن میں پانی گرم کرایا اور حکم دیا کہ اس ماشاطہ کو اور اس کی اولاد کو اس کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے۔ پھر فرعون نے ماشاطہ سے پوچھا کہ تیری کوئی اور خواہش ہے تو بتا۔ اس نے کہا، ہاں، میری اور میری اولاد کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ چنانچہ اس کی اولاد کو ایک ایک کر کے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو خاتون کی ممتا نے جوش مارا اور وہ ذرا پیچھے ہٹی تو اس شیر خوار بچے نے کہا، اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جا، آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ وہ ماشاطہ اس کھولتے ہوئے پانی میں کود گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند اہل جنت کے حوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ چنانچہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتی اور فصل کاشت کر رہی تھی۔ اس کے بارے میں جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کے محلات بھی آپ نے اس سفر میں دیکھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے، جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ آپ کے انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام امام الانبیاء سے مشرف ہوئے۔ پھر بعض انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح سے اللہ کی حمد سنی، اور آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ امام زرقانی نے اس واقعے کو مفصل ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی، شراب و دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، جس پر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو لیا ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ پھر بیت المقدس سے عرش معلی تک کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ بالترتیب پہلے تا 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا حق پہلے بنتا تھا کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی، حضور کو یہ بتانے کے لیے کہ جیسے آپ نے مکے میں اپنوں سے سختیاں جھیلی ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنوں نے یہ حشر کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ یہ فاتح بنے تھے، انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ حضور ایک وقت آنا ہے کہ آپ نے بھی فاتح بننا ہے، تو یوسف کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معاف کر دینا ہے۔ پھر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے جانا تھا اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، تو فرمایا ادریس سے ملیں، انہوں نے خطوط ایجاد کیے ہیں۔ پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے حضرت ہارون تھے، ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی ہے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے دور میں شرک ہوا تو ان کی قوم قتل ہوئی۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کی قوم شرک کرے گی تو ان کو میدان بدر میں قتل کیا جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوپر گئے ہیں، اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے بعد آپ مزید اوپر صریف الالقام تک پہنچے ہیں۔ صریف الالقام جہاں تقدیر لکھنے والے قلموں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اور سواری رف آئی، وہاں سے اوپر گئے ہیں۔ اب مکاں ختم ہو گیا ہے اور لا مکاں آ گیا ہے۔ میرے نبی عرش معلی تک پہنچے ہیں۔ اس موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ پہل تو 50 کا حکم تھا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات بھی اسی سفر معراج میں بطور تحفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت کی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کر رہے ہیں، جس میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام و ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات و سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، قاب قوسین تک رسائی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کرایا تو قریشی جھٹلانے لگے۔ قریش مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ قریشی لوگ سوال کرتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوالوں کے جواب دیتے گئے۔ ناظرین کرام، اگرچہ واقعہ معراج کے ادنا ادراک کو بھی جدید سے جدید سائنس نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ واقعہ معراج فقط قدرت رب تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن جدید سائنس کی روشنی میں ہم کسی حد تک اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضمناً ایک نکتہ عرض ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے مدار سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں عرض ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ قسم ہے چاند کی، جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تو تم ضرور طبق در طبق سواری کرو گے۔ بس کیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی بیان کی ہوئی پیشن گوئیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت کریمہ میں واضح ہے کہ پہلے انسان ایک طبق پر جائے گا، پھر اس سے دوسرے طبق پر جائے گا۔ اللہ کریم نے یہ راستہ و طریقہ بیان فرمایا ہے، نہ کہ خلائی سفر و سیاروں کی تسخیر کی حد۔ اب جدید سائنس نہ جانے کتنے طبقات تک سفر کرے گی۔ یہ بات مزید تحقیق طلب ہے کہ طبق سے مراد ایک سیارہ ہے یا خلائی اسٹیشن یا ایک پورا سولر سسٹم۔ لہٰذا انسان کا خلا میں جانا اور دیگر سیاروں کو تسخیر کرنا ناممکن نہیں۔ جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کسر کی ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے مطابق سفر نہیں کر سکتا۔ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ 1905 میں جدید دنیا کے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی تمام مشکلات اس ٹائم اینڈ اسپیس نے پیش کی۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے واضح کیا کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نظریے کے مکمل ادراک کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن برسوں سوچ بچار اور تحقیق کے بعد اس نقطے پہ پہنچا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والا جسم کا حجم نصف رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وقت کی رفتار بھی نصف رہ جاتی ہے۔ اس کو سادہ مثال سے لیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے خلائی جہاز میں جو روشنی کی 90% رفتار سے 10 سال سفر کرے تو اس شخص پر زمین کے مقابلے میں فقط 5 سال گزریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسانی جسم کے اس قدر تیز سفر کرنے سے انسان کا مکمل نظام تنفس آہستہ ہو جائے گا اور اس پر وقت کم گزرے گا۔ اس نظریے کو سائنس جاننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ کریم جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور آیات و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں واقعہ معراج کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ رسول اللہ براق، برق کی جمع اور برق عربی زبان میں بجلی روشنی کو کہتے ہیں، پہ سواری فرمائی۔ معراج کی رات بیت الحرام سے بیت المقدس، بیت المقدس میں امامت، بیت المقدس سے ہر آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ کا معائنہ، پھر وصل الہی کا سفر، واپس تشریف آوری ہوئی تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم۔ اتنے کم وقت، چند سیکنڈ یا منٹ میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا، اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے اور عربی جمع کا کم از کم اطلاق 3 کے عدد پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا جائے اور برق کا مطلب روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے، اور اس کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دے لائٹ ہے اور روشنی یا نور، تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنے گی۔ گویا سیاح لام مکاں کی سواری کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اس تھیوری کو سامنے رکھیں اور احادیث و واقعات معراج کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں تو اس جدید نظریے کی بنیاد پر بھی اسلام اور واقعات معراج کی سچائی واضح ہوتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند سیکنڈ یا منٹ کیسے لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کیسے تھم گیا تھا؟ اگرچہ یہ معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور معجزہ عقل سے محال شے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیوری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کریم کی قدرت یا رسول اللہ کا معجزہ کسی قسم کی تھیوری کے پابند و محتاج قطعاً نہیں ہو سکتے۔
واقعہ معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہے۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، جیسے کہ علامہ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں عرج بھی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورہ نجم کی آیت 13 تا 18 میں وضاحت ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی، اور حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے۔ اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پہ وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پہ چھائی ہوئی تھی۔ نبی کی آنکھ نہ تو چکرائی نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسراء و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کوئی خواب نہیں بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پہ ہر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کے اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ ناظرین، یہاں آخری بات بھی سمجھ لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، لہٰذا آپ سب جواب میں کہہ دیجئے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دوسری بات اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جنت کی زمین پلین ہے، پدری ہے، یعنی جنت کی زمین ایک چٹیل میدان کی مانند ہے۔ جنت کی زمین میں اگر آپ کی امت درخت لگانا چاہتی ہے، یعنی جنت کی زمین میں آپ کی امت گھر بنانا چاہتی ہے، محل بنانا چاہتی ہے، تو جنت میں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امت کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کی امت یہ لفظ پڑھتی جائے گی تو ان کے نام کا جنت میں درخت لگتا جائے گا، اور کل وہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو ان درختوں کے میوے کھائیں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، جو لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے 99 بیماریاں دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے کم درجے کی بیماری اس کے پڑھنے سے جو انسان سے دور کی جاتی ہے وہ غم اور فکر ہے۔ ناظرین، آج جو انسانوں کو سب سے بڑی بیماری ہے وہ فکر، غم اور ٹینشن ہی تو ہے، تو اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے سے غم و فکر ہمیشہ کے لیے دور کرتے ہیں۔ یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے، اور اس کی مزید فضیلت کو بتا رہے ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف کمی ہے تو ہماری جو ہم پڑھ نہیں رہے۔ اس کلمے لا الہ الا اللہ کو ہم پڑھنا شروع کریں گے تو جنت میں درخت لگتے جائیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ٹینشن دور ہوگی اور غم ختم ہوں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کے غم اور فکریں اس کلمے سے دور ہوتی ہیں جو زیادہ پڑھتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے یا ایک دو بار پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی اور وظیفہ بتائیں، تو وہ بیچارے اس کے اثر اور اس کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پچھلی زندگی پہ توبہ کیجیے
اور فضول باتوں سے ہٹ جائیے اور جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ کو اللہ کامیابیوں کا رنگ لگا دیں گے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے یعنی نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ لہٰذا جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی پابندی لازماً کریں اور شب معراج کی رات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اس ذکر کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھلا پڑھیں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نام کی لذت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر و اذکار پالا بنائے اور اللہ پاک ہماری سب حاجات کو پورا فرمائے، آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ساسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔